نبی کی سیرت کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جب آپ کے آنکھوں سے آنسو گرے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ آئیے ہم اپنی نبی کی سیرت کو اٹھاتے ہیں اور اپنی نبی کی سیرت کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ بخاری کے اتفاق پر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے، بخاری کے اتفاق پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے کیسے سناؤں، جبکہ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے کیسے سناؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھتے تھے تو اتنا بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے کہ مت پوچھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج لوگ ناز کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے۔ اچھی بات ہے، ڈاکٹر کی بڑی فضیلت ہے، انجینئر کی بڑی فضیلت ہے، انجینئر کی بڑی اہمیت ہے، سی اے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جس کی ماں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، جس کی ماں نے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنایا، اور جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، جس کا بچہ قرآن کا قاری ہے، میں کعبے کی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لاکھوں ڈاکٹر اور لاکھوں انجینئر بھی مل کر اس فضیلت کو نہیں پا سکتے جو قرآن کے اس حافظ کے پاس ہے، قرآن کے اس قاری کے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے قاری ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ مت پوچھیے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود انکار کرنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں میں آپ کو قرآن پڑھ کے کیسے سناؤں، جبکہ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے کیسے سناؤں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، نہیں آج میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں، میں تمہاری منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کو قرآن ایک دم بالکل تازہ اور صاف سننا ہو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے زبان سے سنیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے منہ سے سنیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنی شروع کر دی، میں سورہ نساء پڑھتے چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی بڑی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں جب پڑھتے اس آیت پر پہنچ گیا، اس آیت پر پہنچ گیا، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، پڑھتے اس آیت پر پہنچ گیا کہ اے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے نبی اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ہر ایک کو گواہ بنائیں گے اور ہم آپ کی امت میں سے آپ کو گواہ بنائیں گے، اے میرے نبی اس وقت کیا عالم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب اس آیت پر پہنچ گئے تو اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، ان کے کاندھوں پر جو بوجھ ڈالی گئی تھی، پوری دنیا کی جو بوجھ ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاندھوں پر جو بوجھ ڈالی، رسالت کی جو ذمہ داری ڈالی، اس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگتے ہیں اور عبداللہ سے کہتے ہیں، عبداللہ بس کرو، آئے عبداللہ بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھی اللہ کے نبی کے اوپر، میری نظریں جب پڑی
قبلی تو فأین تذهبون وتضربان، تو اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ڈالی ہے، ہمارے اوپر بھی ایک بوجھ ڈالی ہے، ہمارے کاندھوں کے اوپر بھی ایک بوجھ ڈالی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون للناس، آئے لوگوں، آئے مسلمانوں، تم دنیا کے سب سے بہترین قوم ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری ہم کو یاد دلائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو کب یاد کریں گے؟ ہم ذرا اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم اس واقعات کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کب یاد کریں گے؟ میرے نبی تو اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو کب یاد کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، بس زبان سے کہہ دینا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی کی طریقوں پر ہم چلتے ہیں، صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کی طریقے کو اپنائے گا، جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کے سنتوں پر عمل کرے گا، جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کے اخلاق کو اپنائے گا۔ اور جب ہم دنیا والوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے دنیا والوں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، تو دنیا ہمارے کردار کو دیکھتی ہے، دنیا ہمارے اندر محمد رسول اللہ کے اخلاق کو تلاش کرتی ہے، دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے۔ دنیا قرآن نہیں پڑھتی، دنیا حدیث نہیں پڑھتی، دنیا سیرت کی کتابیں نہیں پڑھتی، دنیا میرے پیارے ساتھیوں کردار کو دیکھتی ہے، اور کردار کو دیکھ کر اندازہ لگاتی ہے کہ جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا مطلب اسلام بھی ایسا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم محمد رسول اللہ کے نمائندے ہیں، ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہمیں اس جگہ پر اپنے آپ کو لا کر سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم کب اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں گے؟ اپنے گھر کو چھوڑنے کے قریب ہیں، قبرستان کی طرف دھیرے دھیرے ہمارا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم کب اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہماری ذمہ داریاں ہم کو یاد دلائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم کب اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں گے؟ ہمارا نبی اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی، بخاری کے اتفاق پر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے، بخاری کے اتفاق پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات کا ٹائم قریب ہے، ان کے موت کا وقت قریب ہے، اور اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کا بیٹا بیمار ہے، تو اللہ کے نبی اپنے اصحاب کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر تشریف لاتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہے وَنَفْسَهُ وَسَاقَهُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بچے کا دم ٹوٹ رہا تھا، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، وَنَفْسَهُ وَسَاقَهُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، بچے کا دم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ دنیا والوں کو ایک سبق دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، اللہ کا سب سے محبوب بندہ، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو اپنے گود میں لیے ہوئے، ان کا بچہ ان کی گود میں دم توڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ دنیا والوں کو ایک سبق دی گئی، آئے دنیا والوں ذرا غور کرو، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اللہ کا حکم چلنے لگے، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو اللہ کے فیصلے کے آگے اللہ کا نبی بھی کچھ نہیں
نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فیصلے کے آگے اللہ کا نبی بھی مجبور ہے۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو ہے، وہ روتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسا ورڈ نہیں نکالے گا، کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس سے اللہ خفا ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی نے کیسا کیسا صبر کیا میرے پیارے ساتھیوں۔ واقعی میں اگر آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے اور اٹھائیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے کیسا کیسا صبر کیا، 4 بچوں کا جنازہ آپ نے اٹھایا، 3 بیٹیوں کا جنازہ آپ نے اٹھایا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ کے وطن سے نکال دیا گیا، اور نماز کی حالت میں آپ کو گلا دبانے کی کوشش کی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب کچھ کیوں سہا میرے نبی نے؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجیے، کیوں سہا میرے نبی نے یہ سب؟ کیا میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کچھ بنایا؟ کوئی دولت اکٹھا کیا، کوئی بینک بیلنس جمع کیا؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آخری دن جو میرے نبی کے گھر میں چراغ جلا ہے وہ بھی ادھار کے تیل سے جلا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آخری دن جو جو آیا ہے میرے نبی کے گھر میں وہ بھی ذرا ایک یہودی کے گھر میں ایک گروی رکھی گئی، تب جا کر کے جو آیا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ میرے نبی تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنی بیویوں کے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا میرے پیارے ساتھیوں۔ ذرا غور کیجئے، ہم اسی نبی کے امت ہیں جس نبی نے اپنی دین کی عظمت کو بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم اور آپ دنیا کے زندگی میں کیسے آرام سے زندگی اپنے گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ کس طریقے سے غافل ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ لٹا دیا دین کی عظمت کو بچانے کے لیے، کوئی بینک بیلنس جمع نہیں کیا، کوئی اکٹھا دولت نہیں کیا میرے پیارے ساتھیوں۔ کیوں؟ صرف ایک ہی دھن تھی، ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی لگن تھی، ایک ہی ٹینشن اور فکر تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کے بندے شیطان کے راستے کو چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے، توحید کی راستے پر آ جائے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور کبھی کبھی تو آپ اتنے ٹینشن میں رہتے تھے، اتنی سوچ و فکر میں رہتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، قرآن کریم کا 15 پارہ اٹھائیے، سورہ کہف کی آیات ہیں، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی ایمان لانے کی اتنی فکر کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں کہ کہیں آپ اپنی جان جوخم میں نہ ڈال لیں، کہیں آپ اپنی جان نہ گوا دیں، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں، آپ لوگوں کی ایمان لانے کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، صبر کی کیسی کیسی مثال پیش کی اللہ کے نبی نے۔ ذرا ہمیں اس واقعات پر لا کر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، اس جگہ پر لا کر کہ ہم اس واقعات کی روشنی میں کیسے لگ رہے ہیں اور ان واقعات کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ آج صبر کے معاملے میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ مائیں اور بہنیں بہت اس معاملے میں کمزور ہوتی ہے۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹیاں جذبات میں آ کر کہہ دیتی ہے، اللہ کو میرے ہی باپ کو اٹھانا تھا۔ خبردار میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو لگام دو۔ اس طریقے سے جملے نکالنا اپنی زبان سے بہت اللہ کو تکلیف ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس طریقے کا جملہ نہیں نکالنا چاہیے اپنے زبان سے۔ اسی لیے جب کسی موت کی خبر ہم سنتے ہیں، جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے پراپرٹی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے طرف سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے میرے پیارے